السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل شفیع احمد دربھنگہ بہار انڈیا سے، اور آپ دیکھ رہے روحانی عملیات کی دنیا، عامل شفیع احمد چینل۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کومنٹ کرے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ نئے آنے والے ساتھی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کومنٹ کرے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کرے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں اعداد نکالنے کے عمل کے بارے میں۔ اگر آپ کو کسی بھی حرف کا اعداد نکالنا ہو یا کسی کے نام کا اعداد نکالنا ہو تو آپ آسانی طریقہ سے نکال سکتے ہیں۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل حرف کا کہ اعداد ہے، اور عربی میں یہ 28 حرف شمار کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اردو فارسی میں 6 حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو عربی سے لے کر کے اردو کے تمام حرف کے اعداد لکھے گئے ہیں۔ آپ کو میں صحیح طریقہ سے دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اعداد نکالنا ہے اور کون کون حرف کا کتنا نمبر اعداد بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں الف ہے، الف کے نیچے ایک نمبر ہے، تو الف کا اعداد 1 ہے، 1 نمبر ہے الف کا۔ اسی طرح سے با اور پا، یہ دونوں کہ 2 ہی نمبر شمار کیے جائیں گے۔ با بھی اگر آپ لکھتے ہیں اور ان کا اعداد نکالتے ہیں تو 2 نمبر ہی با کا اعداد نکالا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر پے لکھتے ہیں اور ان کا اعداد نکالنا چاہتے ہیں تو پے کا بھی 2 ہی عدد نکلے گا۔ اسی طرح سے جیم اور چے دونوں کا کہ 3 عدد ہے۔ جیم اگر لکھیں گے تو بھی 3 ہی عدد لکھیں گے، اور اگر جیم کی جگہ چے استعمال کریں گے تو بھی آپ کو 3 ہی عدد استعمال کرنا ہے اور لینا ہے۔ اور اگر دال اور ڈال دونوں کا سیم عدد ہے، دال کا بھی 4 نمبر ہے اور اسی طرح سے ڈال کا بھی 4 نمبر ہے۔ اب چھوٹی ہے، یہ دونوں جو آپ ہے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چھوٹی ہے اوپر میں، اور دونوں ہے کا نمبر 5 ہے۔ 5 نمبر دونوں حرف کا کہ اعداد نکلے گا۔ اسی طرح سے واو کا جو عدد ہے وہ 6 نمبر ہے، واو کا 6 نمبر شمار کیے جائیں گے اعداد کے حساب سے۔ اب زے اور زے ڈبل زے ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، تو زے کا 7 نمبر ہے اعداد۔ زے کا بھی دونوں زے میں سے جو بھی زے استعمال آپ کرتے ہو لکھنے میں یا کسی کے نام میں زے استعمال ہوتا ہو تو ان کا 7 عدد آپ کو لینا ہے۔ اب ہے، ہا کا کہ 8 عدد لینا ہے۔ اگر کسی کے نام میں ہا استعمال کیا جا رہا ہو تو جب آپ کو شمار کرنا ہو اس کے نام کے اعداد تو اس میں سے 8 عدد نکالنا ہے ہا کا، اور تا کا کہ 9 عدد نکالنا ہے، یا کا 10 عدد، کاف اور گاف دونوں کا عدد برابر ہے۔ چاہے کاف آپ استعمال کرتے ہیں کسی کے نام کے عدد جوڑنے میں یا پھر گاف کسی کے نام میں آتا ہو تو کاف کا بھی 20 ہی نمبر لکھیں گے اور گاف کا بھی 20 ہی عدد لیں گے۔ اسی طرح سے لام کا اگر عدد نکالنا ہو تو 30 عدد ہے، میم کا 40، نون کا 50 اور چھوٹی سین کا آپ کو 60 نمبر ہے، عین کا کہ 70 نمبر، فا کا 80 نمبر، صاد کا کہ 90 نمبر اور قاف کا 100 نمبر ہے۔ اب کہ رے اور رے یہ ڈبل رے ہے، دونوں رے کا نمبر برابر ہے، چاہے آپ لکھنے میں چھوٹی رے کا استعمال کر رہے ہو یا بڑی رے کا۔ اعداد جوڑنے میں اگر بڑی رے کا بھی آپ عدد نکالیں گے تو 2 صحیح عدد نکالنا ہوگا، اور اگر چھوٹی رے کا بھی عدد نکالنا چاہتے ہیں تو 2 صحیح عدد آپ کو نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے شین جو بڑی شین ہے ان کا 300 عدد ہے۔ تے اور ٹے، تا اور ٹا یہ دونوں کا کہ 400 عدد ہے۔ آپ اگر کسی کے نام میں تا استعمال کرتے ہیں یا پھر ٹا استعمال کرتے ہیں
اور ان کا اعداد نکالنا ہو تو تا کا بھی 400 عدد نکلے گا اور ٹا کا بھی 400 عدد نکلے گا۔ اسی طرح سے سا کا جو ہے کہ 500 عدد نکالے جائیں گے، خا کا 600 عدد نکالے جائیں گے، اور زال کا 700 عدد نکالے جائیں گے، ذات کا 800 عدد نکالے جائیں گے، زو کا 900 عدد نکالے جائیں گے، غین کا 1000 عدد نکالے جائیں گے۔ اور اگر کسی کا نام میں آپ حمزہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ رئیس، اسی طرح سے نساء جس کے بھی نام میں آتا ہو جیسے کہ یہ امیر النساء، اب لاسٹ میں جو حمزہ استعمال کیا جا رہا ہو، یا پھر جو ہے کہ عطاء اللہ، ثناء اللہ، اس میں جو آپ کو لاسٹ میں حمزہ آ رہا ہے اس حمزہ کا جو ہے کہ 1 عدد لیے جائیں گے۔ جس کے بھی نام میں حمزہ استعمال ہوتا ہو تو حمزہ کا 1 عدد شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ الف کے برابر ہے۔ الف کا جب 1 عدد ہے اسی طرح سے حمزہ کا بھی 1 ہی عدد شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے نام میں گول تا استعمال ہوتا ہو جیسے کہ صلاۃ، زکوٰۃ، تو اس میں جو ہے کہ تا کے ساتھ جو ہے کہ ہا بھی لگا ہوا رہتا ہے جسے ہم گول تا بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم گول تا کا عدد نکالیں گے تو تا کا 400 عدد لیں گے اور جو ہے کہ ہا کا 5 عدد لیں گے، اس حساب سے 405 عدد ہو جاتے ہیں۔ تو غول تا کا 405 عدد شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے نام میں جیسے کہ ڈبل یہ استعمال ہوتا ہو جیسے کہ لیجیے یا پھر جائے، آئے، تو اس طرح سے اگر کسی کا نام آتا ہو تو آپ کو وہاں جو ہے کہ حمزہ استعمال نہیں کرنا ہے اور حمزہ کا عدد نہیں نکالنا ہے، بلکہ وہاں جو ہے کہ یا کا عدد نکالنا ہے، ڈبل یا کا، پہلا یا کا 10 نمبر، پھر دوسرے یا کا 10 نمبر، اس طرح سے جو ہے کہ آئے، جائے، اس طرح کے ورڈ کا اگر آپ کو عدد نکالنا ہو تو وہاں دونوں یا کا جو ہے کہ عدد نکال کر کے 20 نمبر آپ کو عدد نکالنا ہوگا اور 20 نمبر اعداد شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے نام میں جیسے کہ عبد الرحمن یا عبدالعزیز یا پھر اسی طرح سے عبد الرحیم، اس طرح کے ورڈ استعمال کیے جاتے ہو جس میں کچھ حرف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جو حرف لکھنے میں آ رہا ہے انہی حرف کا آپ کو اعداد نکالنا ہے، اور جو پڑھنے میں آتا ہے اور لکھنے میں نہیں آتا ہے ان کا جو ہے کہ آپ کو اعداد نہیں نکالنا ہے۔ جیسے رحمان، رحمان پڑھنے میں تو آتا ہے اور میم جو ہے کہ الف کے برابر ٹانا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے کہ رحمان کو جو ہے کہ خارا زبر سے الف کا جو ہے کہ برابر کر لیتے ہیں، لیکن رحمان میں جو آپ میم دیکھ رہے ہیں کہ میم کے ساتھ آپ کو الف کا عدد نہیں نکالنا ہے، بلکہ یہاں آپ کو جو ہے کہ ہا کا جو ہے کہ 8 نمبر اور میم کا 40 نمبر اور نون کا جو ہے 50 نمبر شمار کیے جائیں گے۔ یہاں الف کا کوئی عدد نہیں نکالا جائے گا کیونکہ یہ حرف پڑھنے میں آ رہا ہے اور لکھنے میں نہیں آ رہا ہے، اسے جو حرف لکھنے میں آئیں گے انہی کا ہی عدد نکالا جائے گا۔ جیسے عبد الرحمن، اب اس میں ٹوٹل حرف جو ہے کہ لکھنے میں آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، اور پڑھنے میں جو ہے کہ جس طرح سے الف اور لام جو ہے کہ پڑھنے میں نہیں آتا، جو عبد کے بعد الف اور لام ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے لیکن لکھنے میں آ رہا ہے کہ عبد الرحمن، اور الف اور لام جو ہے کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں الف اور لام کا عدد نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے عبد الرحیم، تو اس میں جو ہے کہ عبد کے بعد الف اور لام جو ہے کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن لکھنے میں آ رہا ہے، پھر بھی یہاں الف اور لام کا ہمیں عدد لینا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے جو حرف لکھنے میں آتا ہو اور پڑھنے میں نہیں آتا ہو تو وہ حرف کا اعداد نکالا جائے گا، اور جو حرف پڑھنے میں تو آتا ہو لیکن لکھنے میں نہیں آتا ہو جیسے رحمان، رحمان کا الف لکھنے میں بعض دفعہ نہیں آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کہ آپ کو الف کا اعداد نہیں نکالنا ہوگا، باقی صرف میم کا ہی عدد 40 عدد لینا ہوگا۔ اسی طرح سے اعداد نکالنے میں آپ کو زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا تشدید، مد،
ان تمام چیزوں کا اعداد نہیں نکالا جائے گا۔ اور اگر کسی کے حرف میں پڑھنے میں جیسے کہ تشدید آتا ہو اور ڈبل وہ پڑھا جاؤ جیسے کہ جبار، تو یہاں جو ہے کہ جب بار با کو جو ہے کہ ہم ڈبل پڑھتے ہیں، جیسے جم جب بالز با جب با اور رام معکوف جبار۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو حرف پر تشدید لگ رہا ہے اسے ڈبل پڑھا جا رہا ہے، تو وہاں پھر بھی آپ کو با کا 2 ہی عدد لینا ہے، اس کا جو ہے کہ 4 عدد نہیں لینا ہے، کیونکہ وہاں تشدید کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں جو ہے کہ وہ حرف کا اضافہ نہیں کیا جا رہا بلکہ وہاں تشدید کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے وہاں آپ کو با کا 2 ہی نمبر جوڑنا ہوگا، 4 نمبر نہیں جوڑنا ہوگا۔ اس طرح جو ہے کہ آپ کو حرف کا اعداد نکالنا ہے کسی بھی نام کا، کسی شخص کے نام کا، اور اگر پھر ان کے نام کے ساتھ اگر کسی ان کے والد یا والدہ کا بھی نام کا اگر اعداد نکالنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے کہ ان کے نام کا حرف بہ حرف لکھ کر کے نیچے جو ہے کہ اعداد لکھ کر کے اس کو جو ہے کہ آپ کو شمار کر لینا ہے۔ شمار کرنے کے بعد جوڑ کر کے کیلکولیٹر کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لینا ہے، پھر اسے جو ہے کہ تقسیم کرنا ہے آپس میں۔ یہ جو ہے کہ اس طریقہ سے آپ اعداد نکالیں گے، یہ اعداد نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو اللہ کی رضا کے واسطے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے یہاں پرانا سے پرانا سحر جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے، دکان و مکان کاروبار کی بندشیں کی جاتی ہے، جائز محبت کے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور ناجائز تعلقات ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا ہو، کسی کا جو ہے کہ دکان و مکان میں بندشیں لگ گئی ہو یا شادی بیاہ کے رشتے نہیں آتے ہو، رشتے میں بندشیں لگ گئی ہو، رشتے تو آتے ہو بات نہیں بنتی ہو، کسی طرح سے بات بگڑ جاتی ہو، یا کسی کا جو ہے کہ حمل ضائع ہو جاتا ہو، حمل نہیں ٹھہرتا ہو یا حمل تو ٹھہرتا ہو نقصان ہو جاتا ہو، یا کسی کے گھر میں بہت بڑے سحر جادو جنات وغیرہ کا اثرات ہو، یا کسی مریض پر کوئی چیز کا اثر ہو، یا کسی کے گھر سے روپیہ پیسہ زیورات وغیرہ چوری ہو جاتی ہو، یا کسی کے گھر میں دفینہ نکالنا ہو یا دفینہ کے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے گھر سے بچہ یا بچی بھاگ گیا ہو، یا کسی کے گھر میں جو ہے کہ طرح طرح کے پریشانی آتے ہو، یا کسی کو جو ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مصیبت پریشانی بیماری ہو، غرض کے جو ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو ایک مرتبہ ہم سے ضرور رابطہ کرے، یا کسی کو مریض کا علاج کروانا ہو، یا کسی کو عملیات سیکھنا ہو، یا کسی کو جو ہے کہ تعویذات وغیرہ لینا ہو تو وہ ہمارے پرسنل نمبر پہ ایک مرتبہ ضرور رابطہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے یہاں پرانا سے پرانا سحر جادو جنات کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ میرا نمبر ہے 9199147928۔ میں عامل شفیع احمد، دربھنگہ، بہار، انڈیا سے، اور آپ دیکھ رہے روحانی عملیات کی دنیا، عامل شفیع احمد چینل۔